السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں فیض سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بادشاہی مسجد کس نے تعمیر کروائی اور تعمیر ہونے کے بعد یہ کس کس کے قبضے میں رہی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا حالات و واقعات پیش آتے رہے۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو ساری تفصیلات جو ہیں بادشاہی مسجد کی وہ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، بادشاہی مسجد جس جگہ پر واقع ہے وہ تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے رائٹ سائڈ پر بادشاہی مسجد ہے اور ہمارے لیفٹ سائڈ کے اوپر مینار پاکستان ہے۔ اور اگر آپ بادشاہی مسجد کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ آپ 3 سے 4 اور تاریخی مقامات کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے رائٹ سائڈ کے اوپر آپ رنجیت سنگھ کی سمادھی ہیں اور لیفٹ سائڈ کے اوپر ہمارے لاہور کا تاریخی قلعہ شاہی قلعہ موجود ہے۔ شاہی قلعہ لاہور کی تاریخی یادگار ہے جس پر مختلف ادوار کے نقوش ہیں۔ اس کا ذکر تاریخی حوالوں، سفر ناموں اور دستاویزات میں جا بجا ملتا ہے۔ 1959 میں قلعہ لاہور کی کھدائی کے دوران 2 صدی قبل مسیح تک کے آثار ملے ہیں۔ قلعہ لاہور کا ذکر شہاب الدین غوری کے لاہور پر حملوں کے حالات میں بھی ملتا ہے۔ منگولوں نے 1241 میں قلعہ لاہور کو تباہ کیا، جبکہ سلطان غیاث الدین بلبن نے 1267 میں اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ امیر تیمور نے 1381 میں پھر سے تباہ کیا، جسے سلطان مبارک شاہ نے 1421 میں مٹی گارے سے تعمیر کیا۔ پھر 1432 میں کابل کے شیخ مبارک علی نے قلعے میں مرمت و بحالی کے کام کیے۔ دوستو، یہاں پر ہمارے سامنے حضوری باغ ہے۔ حضوری باغ شاہی قلعے سے منسلک عالمگیری دروازے اور بادشاہی مسجد کے مشرقی دروازے کے درمیان موجود ایک حادثہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ باغ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی آرام گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد یہاں ایک دالان تعمیر کروایا گیا، جہاں سے مغل بادشاہ بادشاہی مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے۔ اسی دالان پر کھڑے ہو کر مغل بادشاہ اپنے لشکروں سے بات چیت کرتے اور انہیں ہدایات دیتے تھے۔ مسجد کی تعمیر مغل دور میں ہوئی۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1671 سے 1673 میں بادشاہی مسجد کی تعمیر کروائی اور 1673 سے لے کر 1986 تک یہ مسجد دنیا کے سب سے بڑی مسجد جانی جاتی تھی اور اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی مسجد جانی جاتی ہے۔ دوستو، مسجد کی تعمیر کی وجہ کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے تخت پر بادشاہ شاہ جہان براجمان تھا۔ بادشاہ کے 4 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے بیٹا دارا شکوہ تھا اور سب سے چھوٹا بیٹا اورنگزیب عالمگیر تھا۔ شاہ جہان کے دور میں اس کا بڑا بیٹا دارا شکوہ انٹرفیئر ہارمنی کے لیے کام کرتا تھا اور یہ منصب اس کو بادشاہ نے سونپ رکھا تھا۔ کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے علاوہ بہت ساری قومیں آباد تھی، جیسا کہ ہندو، عیسائی اور سکھ، تو ان کے درمیان ہم آہنگی اور ایک امن کا تعلق قائم کرنے کا کام جو ہے وہ دارا کو سونپا گیا تھا۔ اس وزارت کو چلانے کے لیے دارا کو سالانہ شاہی خزانے سے ایک بھاری رقم ادا کی جاتی تھی۔ دارا ان پیسوں سے مسلمانوں سمیت دوسرے مذاہب کی فلاح کے کام کرتا، لنگر خانے بنواتا تاکہ تمام دوسرے مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ ناظرین، دارا کے حضرت میاں میر سرکار لاہوری کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے۔ وہ ان کے ساتھ ملتا جلتا اور اکثر ان کی محفلوں میں بیٹھا کرتا تھا اور اس سے ہٹ کے دوسرے مذاہب کے جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا بڑا احترام کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ لیکن دوسری طرف شاہ جہان کا جو چھوٹا بیٹا تھا اورنگزیب عالمگیر، اس کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ اس کو یہ لگتا تھا کہ دارا جو گفتگو یا ہندو عیسائی سے میل ملاپ رکھتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اور اس نے دارا کو ملحد کہنا شروع کر دیا اور اپنے محفلوں اور حلقوں میں بیٹھ کر کہتا تھا کہ دارا کا ایمان خراب ہو چکا ہے اور اب وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔
لیکن دوسری طرف بادشاہ اپنے بڑے بیٹے دارا کو بہت پسند کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے تخت کا مالک دارا بنے، اور اسی لیے اس نے اپنی زندگی میں اپنے تخت کے برابر ایک اور تخت دارا کے لیے بنوا دیا، جو کہ اس بات کا ثبوت تھا۔ ادھر اورنگزیب عالمگیر کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ اورنگزیب عالمگیر دارا کے سخت خلاف ہو چکا تھا اور اس نے دارا کے خلاف مسلمانوں کے جذبات کو ابارنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے جذبات کو ابار کر جنگ کی نیت سے اس نے علیحدہ سے ایک اپنی فوج بنانا شروع کر دی اور فوج میں بھرتی شروع کر دی۔ ایک کافی بڑی فوج اکٹھی کرنے کے بعد وہ دارا کے خلاف جنگ کی نیت سے نکلا۔ ادھر دارا کو اس بات کا جب علم ہوا تو وہ اپنی شاہی فوج کو ساتھ لے کر اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلا۔ ایک مقام پہ آ کر اورنگزیب اور دارا شکوہ کے دونوں کی فوجوں کا آپس میں سامنا ہوا۔ اس مقام پر خوب جنگ لڑی گئی، مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون بہایا اور صرف تخت کے لیے کافی حد تک قتل و غارت کی گئی۔ ناظرین، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک بھائی نے صرف تخت کی خاطر اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ جنگ لڑی اور اس کو قتل کیا۔ دوستو، دارا کے پاس چونکہ شاہی فوج تھی، اورنگزیب عالمگیر یہ جنگ جو ہے وہ ہار رہا تھا۔ اس دوران دارا کے ایک سپہ سالار اس نے آ کر دارا کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جنگ جیت رہے ہیں، اورنگزیب کی فوج جو ہے وہ بھاگ رہی ہے، آپ ہاتھی سے نیچے اتر آئیں، یہ نہ ہو کہ کوئی تیر آئے اور وہ آپ کو نقصان پہنچا دے اور آپ نیچے اتر کر گھوڑے پہ سوار ہو جائیں۔ دارا نے اس کی اس بات کا یقین کیا اور ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ جیسے ہی دارا گھوڑے پہ سوار ہوا تو اس غدار سپہ سالار نے فوج میں یہ افواہ پھیلا دی کہ ہمارا بادشاہ دارا مر چکا ہے۔ یہ خبر پھیلتے ہی دارا کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور دارا کی فوج جو ہے وہ جنگ ہار کر بھاگ نکلی۔ اورنگزیب عالمگیر سے بچنے کے لیے دارا بھی اس میدان جنگ سے فرار ہوا اور ایک افغانی سردار کے ہاں اس نے پناہ لی۔ افغانی سردار نے پہلے تو اسے یقین دہانی کرائی کہ وہ اسے اورنگزیب کے حوالے نہیں کرے گا، لیکن بعد میں اس نے کچھ پیسوں کے عوض دارا شکوہ کو اورنگزیب کے ہاتھوں بیچ دیا اور اورنگزیب نے دارا کو افغانی سردار سے لے کر کچھ عرصہ قید میں رکھا اور اس کے بعد اس کا قتل کر دیا۔ دوستو، دارا کے قتل کی خبر جب لوگوں میں پھیلی تو چونکہ دارا کے مسلمانوں اور دوسرے سارے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، تو لوگوں کے اندر، نہ صرف مسلمانوں کے اندر بلکہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک غصے کی لہر اٹھ کھڑی۔ لوگوں نے دارا کے قتل پہ شدید غصے کا اظہار کیا اور جگہ جگہ پہ سلطنت کے اندر احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے جب یہ دیکھا کہ احتجاج لوگوں کا شدت پکڑ آیا تو اس نے جو دارا کے منگائے ہوئے سرخ پتھر تھا اس سے اس مسجد کی تعمیر شروع کروا دی، اور یہی پتھر اس نے جو ہے وہ حضرت میاں میر لاہوری سرکار کے مزار پر بھی لگوایا، جو کہ دارا نے منگوایا ہوا تھا، تاکہ دارا کے منگوائے ہوئے پتھر سے یہ مسجد اور مزار تعمیر ہو اور لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ ان کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ ناظرین، ریکس کے اندر جو آپ قرآن کریم دیکھ رہے ہیں ان کو سونے اور چاندی کے مکس سے لکھا گیا، سونے اور چاندی کے ورق استعمال کر کے ان کو لکھا گیا، اور یہ کام جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا، اور یہ ابھی تک بادشاہی مسجد کے اندر محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ جو بادشاہی مسجد کا مین دروازہ ہے اس کے اوپر اور بھی بہت سے تبرکات موجود ہیں، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک اور بہت سی ایسی چیزیں ابھی بھی اپنی بالکل محفوظ حالت میں موجود ہیں۔
دوستو 7 جولائی 1977 کو جب مغلوں کا راج ختم ہوا تو رنجیت سنگھ نے لاہور کے اوپر قبضہ کیا۔ لاہور کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد رنجیت سنگھ نے بادشاہی مسجد کے صحن کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا اور اس کے مسجد کے اندر اذان دینے اور مسلمانوں کے نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ مسلمانوں کے لیے مسجد مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ یہاں پر ایک بارود خانہ قائم کر دیا گیا اور مختلف قسم کے جنگی ہتھیاروں کا سٹور بنا دیا گیا۔ اس کے بعد پٹیالہ کے مہاراجا شیر سنگھ نے مہارانی جندہ سے لاہور کا تخت چھیننے کے لیے شاہی قلعہ لاہور کا محاصرہ کیا۔ اس محاصرے کے دوران اس نے مسجد کے 143 فٹ اونچے میناروں پر توپیں نصب کر دیں اور قلعہ لاہور پر بمباری شروع کر دی، یعنی کہ اس نے شاہی قلعے کو فتح کرنے کے لیے مسجد کے میناروں کا استعمال کیا۔ اس کے جواب میں رانی کی فوج نے بھی خوب بمباری کی، جس کی وجہ سے مسجد کو بہت نقصان ہوا۔ اس کے بعد قلعے کی حفاظت کے پیش نظر مسجد کو شہید کرنے کی بھی تجاویز دی گئی۔ ان کے راج کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے یہاں سے گھوڑوں کا استبل اور بارود خانے کا اور 1856 میں اتوار کے دن ایک اسلامی اجتماع میں حضوری باغ کے مقام پر سر جان لارنس نے بادشاہی مسجد کا قبضہ مسلمانوں کے حوالے کیا اور اسی بندے نے لاہور میں لارنس گارڈن کے نام سے ایک باغ تعمیر کروایا تھا، جس کو آج ہم باغ جناح کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستوں، انگریز سرکار سے مسجد کے قبضے کے ساتھ ساتھ کچھ رقم بھی دی گئی مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کی بحالی کے لیے، لیکن چونکہ مسجد کے چاروں مینار گر چکے تھے، فرش کے پتھر اکھاڑ لیے گئے تھے، جتنا بھی آرٹ کا کام تھا، فن تعمیر کا کام تھا، اس کو سارا خراب کر دیا گیا تھا، تو یہ رقم مسجد کی بحالی کے لیے بہت کم تھی۔ پورے پاکستان میں مسجد کی بحالی کے لیے فنڈ ریزنگ کی مہم چلائی گئی، لیکن اس سے بھی جو رقم اکٹھی ہوئی وہ بھی کم پڑ گئی۔ اس کے بعد فی نکاح کے اوپر مسجد کی تعمیر کے لیے 4 آنے جو ہیں وہ فیس مقرر کر دی گئی اور اس نکاح کو چونی نکاح کہا جاتا تھا۔ دوستوں، مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا ایک تاریخی ورثہ بھی ہے اور ثقافتی ورثہ بھی ہے۔ زندگی میں جب کبھی آپ کو ٹائم ملے ضرور اس مسجد کو دیکھیں، اپنی ثقافتی ورثے کو وزٹ کریں اور اس کو جو ہے وہ مسجد کو دیکھ کے جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔